حسين لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء سلام اللهم صل على محمد جو ہمارے جسم و جان کو روح کو زینت بخشتا ہے. لہذا مجھے فخر ہے کہ آپ جیسے مومنین اس نگری میں جمع ہو کے ذکر فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. میں 1992 سے یہاں پر آ رہا ہوں جبکہ کوئی نہیں تھا یہاں پر، لیکن آج فخر کی بات ہے کہ جن مومنین نے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، پھر ہمیں سخن قدم اس عظیم جگہ کو، اس عظیم عزاخانے کو یہاں پر بنایا یا اس مسجد کو تعمیر کیا. سب تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کی ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، اور ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے سے پہلے وقت زیادہ ہو چکا ہے. جو کچھ بیان کرنا تھا اس کے لیے میرے پاس یا تمام جو مومنین یہاں پر ہیں وقت نہیں ہے. بس مختصراً کچھ چیزیں آپ کے سامنے، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اپنے نفس کے لیے اور آپ مومنین کی خدمت میں، اور خصوصاً اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس شہادت کی ایام فاطمیہ کے ان دنوں کے صدقے میں اور ان پر جو مظلومیت گزری ہے ان کا واسطہ دے کر اپنے وقت کے امام کو عرض کرتا ہوں کہ ہماری اس مجلس میں شریک ہو جائیں تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری یہ مختصر سی عزاداری قبول ہو سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کون سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اس دنیا میں آج کوئی کہے کہ نہیں میں اہل بیت علیہ السلام آئین معصومین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور لوگوں پر احسان جتائے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عطا کرنا تھا، جس کے دل میں یہ نور رکھنا تھا وہ رکھا۔ اس کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت تک زندہ رکھے، ہم رات دن سجدے میں رہیں، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں نہ قرآن مجید کی طرف جاؤں کیونکہ قرآن مجید ایک متبرک کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا کی ہے۔ اہل بیت